احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں لگے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آخری پڑاؤ جاری ہے۔ اخلی صورت سورۃ کوثر۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اور اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان فرما رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے فضل اور احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ کوثر کے اپنے سے ماقبل سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ اگلی صورت سورۃ الکافرون۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 6 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں فضائل بھی موجود ہیں۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ معجم الصغیر۔ اس صورت کے اندر مضامین کو دیکھیں تو مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے۔ سورہ کافرون کی اپنے سے ماقبل سورۃ کوثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کوثر میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا۔ اگلی صورت سورۃ النصر۔ سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں۔ ناصر ینصر۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے اور آخری آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نصر کی اپنے سے ماقبل سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے اور اس صورت میں یہ خبر دی گئی کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ یہ ایسی زبردست فتح ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے پھر مکہ پر راج کرنے اور اس کو فتح کرنے کے لیے عطا فرمایا۔
یہ ایسا زبردست اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اپنی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔